بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 190 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 155 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل کے مراتب اور تکوینی مراحل پر گفتگو ہوئی ہے۔ عقل کا بطور سرشت و فطرت عطا ہونا، عقل کا باطن مادر میں عطا ہونا اور عقل کا بلوغ کے بعد حصول، یہ سب مراتب اور مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ اس درس میں عبادت کا معیار فضیلت نہ ہونا ذکر ہوگا، بلکہ عقل و شعور انسانی کا معیار فضیلت ہونا۔ اس کے لیے قرآنی اور روایی شواہد اور ملا صدر و مازندرانی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن بعض من رفعه عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا رأیتم الرجل کثیر الصلاة کثیر الصیام فلا تباہوا به حتی تنظروا کیف عقلہ۔ اصول الکافی تبع محقق دار الحدیث قم میں، جہاں پر روایات کو مختلف خطی نسخوں اور مختلف محدثین کی فہم کے ساتھ مطابقت دی گئی ہے۔ اس حدیث کے لفظ فلا تباہو کا معنی ذکر کیا ہے، فخر و مباحات نہ کرو، جبکہ مرزا رفیعہ مازندرانی اور علامہ مجلسی کے ہاں دوسرا احتمال بھی ہے، فلا تباہئو اے فلا تآنسو، یہ بہا یعنی انس سے ہے۔ اس کے حوالہ جات اور لغوی معنی کو بھی بیان کیا ہے اور اس کی تخریج بھی ذکر کی گئی ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی سند کے متعلق رجالی تحقیق کا تعلق ہے تو جناب غیث شبر نے الوافی میں تفصیل بیان کی۔ سب سے پہلے عدۃ من اصحابنا کے بارے میں فرمایا کہ پہلی حدیث میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس سے مراد جناب کلینی کے مشائخ اور اساتذہ کی ایک جماعت ہوتی ہے، جن میں یقیناً ثقہ اور قابل اعتماد شخصیات بھی شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کے دوسرے راوی احمد بن محمد کے بارے میں بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ حدیث ہفتم میں کہ یا تو اس سے ابن خالد برقی مراد ہوتے ہیں جو کہ جلیل القدر شخصیت ہیں، ان کی کتابیں مشہور ہیں محاسن برقی، اور اسی طرح یا اس سے مراد ابن عیسیٰ اشعری کمی جلیل القدر ثقہ شخصیت ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں ایک طولانی رافع پایا جاتا ہے، یعنی بہت سے راویوں کو حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ روایت مرسلہ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے معنی اور ترجمہ کا تعلق ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی شخص کو بہت زیادہ نماز پڑھتے اور کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھو تو اس پر فخر و مباحات نہ کرو یہاں تک کہ یہ دیکھ لو کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ یہ حدیث عبادت کی ظاہری کثرت کو معیار فضیلت ماننے کی بجائے عقل کی کیفیت کو انسان کے حقیقی مقام و مرتبہ کا معیار قرار دیتی ہے۔ عبادات اگر عقل سلیم کے تحت نہ ہوں تو وہ انسان کو کمال تک نہیں پہنچاتی۔ عبادت اور عقل کا باہمی رشتہ۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کو عقل سے جدا نہیں کیا، بلکہ عقل کو عبادت کا نگران، میزان اور روح قرار دیا ہے۔ کثرت نماز و روزہ مقدس عادت بن سکتی ہے، مگر عقل کے بغیر یہ عبادت کمال انسان کی ضمانت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات میں عقل کو امام باطن قرار دیا گیا ہے۔ عقل کے بغیر عبادت کے خطرات، ریا اور خود نمائی، شدت پسندی اور جمود، بدعت اور غلط تعویلات، عبادت کا معاشرتی ضرر بن جانا۔ لہذا حدیث میں تنبیہ کرتی ہے کہ محض ظاہری عبادت پر دھوکہ نہ کھایا جائے۔ تباہو کا دقیق مفہوم۔ لفظ تباہو میں نکتہ یہ ہے کہ کسی شخص پر فخر، تعظیم اور امتیاز کا معیار صرف عبادت کی کثرت نہ ہو بلکہ عقل و فہم بھی دیکھی جائے۔ جہاں تک اس حدیث کے متعلق شواہد کی تحقیق کا تعلق ہے تو قرآنی شواہد بھی موجود ہیں اور روایی شواہد بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم میں عقل کو معیار فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، سورہ بقرہ 164۔ قرآن بار بار عقل والوں
کو ہی مخاطب کرتا ہے نہ کہ محض عبادت گزاروں کو۔ بے عقل عبادت پر تنقید۔ اکثرہم لا یعقلون، المائدہ 103۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ مذہبی اعمال عقل کے بغیر انسان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتے۔ عبادت کا حقیقی مقصد سورہ ذاریات 56 میں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اہل بیت کی تفسیر کے مطابق یہاں عبادت سے مراد معرفت الہی ہے، اور معرفت عقل کے بغیر ممکن نہیں۔ جہاں تک اس کے روائی شواہد کا تعلق ہے تو ائمہ معصومین سے منقول ہے، العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل ہو۔ نیز منقول ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے فہم و بصیرت کے مطابق ہے۔ عبادت کا حسن عقل کے تابع ہے، عقل کے بغیر عبادت بے روح ہے۔ معیار فضیلت کیفیت عقل سے ہے نہ کہ کثرت عمل سے۔ دین میں توازن، بصیرت اور حکمت کی بنیاد عقل ہے۔ معاشرتی اور دینی قیادت کا معیار عقل ہونی چاہیے۔ اگر عبادت انسان کو حلم و بصیرت، اخلاق و معاشرتی ذمہ داری نہ سکھائے تو وہ عبادت محض رسم رہ جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دینداری کا میزان عقل ہے نہ کہ صرف ظاہری عبادت۔ یہاں تک اس حدیث کے معنی کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو نہایت فکری اور اخلاقی تحلیل اور اس کے تربیتی نتائج نہایت واضح انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ جناب ملا صدرہ نے المباحات کا معنی بیان فرمایا، المباحات المفاخرہ، وقد باہ بہ یباہی مباحاتا افتخرا۔ مباحات اور مفاخرت ایک ہی مفہوم کے حامل ہیں، کسی چیز پر فخر جتانا، اس کے ذریعے اپنی برتری ظاہر کرنا۔ اسی مادہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، اور اسی سے یہ حدیث بھی ہے، من اشراط الساعہ ان یتباہی الناس فی المساجد، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات کریں گے۔ ملا صدرہ نے مباحات کا لغوی مفہوم بیان کیا۔ مباحات کا مادہ ظاہری اظہار فضیلت ہے، ایسا فخر جو دوسروں کے مقابل میں ہو، جس میں انا، خود نمائی اور تفاخر شامل ہو۔ یہ محض خوشی یا شکر نہیں بلکہ اپنی عظمت جتانے کا نام ہے۔ حدیث نبوی میں مباحات کی دو قسمیں، انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، یہ ممدوح مباحات ہے، چونکہ یہ اس حدیث کا حصہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ نکاح کرو اور مومنین کی تعداد میں اضافہ کرو، تو یہ مباحات اللہ کی عطا کردہ نعمت پر فخر ہے، امت کی ایمان، عقل اور اعتدال کی بنیاد پر ہے۔ یہاں فخر حق کے ظہور پر ہے نہ کہ انا اور خود پرستی پر، پس یہ مباحات الہی نسبت کے تحت ہے نہ کہ نفسانی۔ مضموم مباحات، یتباہی الناس فی المساجد، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ آخری زمانے میں مساجد میں فخر و مباحات کریں گے۔ یہ عبادت کی روح کے زوال کی علامت ہے۔ مسجد میں جو مقام خشوع ہوتا ہے اسے مقام تفاخر بنا دیا جائے، نماز، لباس، آواز یا حاضری کو دکھاوے کا ذریعہ بنایا جائے، یہی وہ مباحات ہے جسے حدیث میں رد کیا گیا ہے۔ حدیث تباہ فلا تباہ بہ حتی تنظروا کیف عقلہ، ملا اس نقطے کو یوں واضح کرتے ہیں، عبادت اگر عقل کے تابع نہ ہو تو وہ مفاخرہ بن جاتی ہے۔ انسان عبادت کو اپنی قدر ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہی عبادت قیامت میں وبال بن جاتی ہے۔ عقل مباحات کا میزان، جناب ملا صدرہ کے مطابق عقل انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ کہاں فخر کرنا جائز ہے، کہاں خاموشی افضل ہے۔ جس عبادت پر عقل کی مہر نہ ہو وہ ریا کے قریب ہے۔ فرمایا معنی الحدیث واضح غنی عن الشارح، ملا کا یہ کہنا کہ حدیث کا معنی واضح اور مزید وضاحت سے بے نیاز ہے، در حقیقت اختصار حکیمانہ ہے۔ حدیث اس قدر فطری اور بدیہی ہے کہ سلیم العقل انسان خود سمجھ لیتا ہے کہ عبادت کا معیار عقل ہے نہ کہ شور و نمود۔ یہ وہ حدیث ہے جو صوفی
فقیہ، متکلم سب کے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ اندرونی معیار عقل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہر عبادت گزار متقی نہیں ہوتا، ہر کثرت عمل قرب الہی نہیں، عقل کے بغیر عبادت خود فریبی ہے۔ مسجد میں مباحات یہ آخری زمانے کی علامات میں شامل ہے۔ سچی دینداری خاموش عقل اور خالص عمل سے مربوط ہے۔ ملا کی نگاہ میں دین کا خطرہ بے دینی نہیں بلکہ بے عقل دینداری ہے۔ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر عبادت عقل کو منور نہ کرے تو وہ نور نہیں پردہ بن جاتی ہے۔ جناب ملا صدرہ کے نزدیک مباحات کی دو اقسام بیان ہوئی ہیں، نیز انہوں نے اس کے روائی شواہد بھی بیان کر دیے ہیں۔ یہاں تک کہ اس حدیث کے متعلق جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس میں لفظ تباہو کی دو ممکنہ قراتیں اور دو معنوی جہتیں بیان کی ہیں، پھر عقل کامل کی جامع تعریف بیان کی ہے۔ تباہو کی دو لغوی اور معنوی جہتیں، اول مباحات یعنی مفاخرات، اے فلا تفاخروا بہ من المباحات وہی المفاخرہ، یعنی اس شخص پر فخر نہ کرو، اسے دوسروں پر ترجیح کا معیار نہ بناؤ، محض کثرت نماز و روزہ کو سبب افتخار نہ سمجھو۔ یہ وہی مفہوم ہے جو حدیث کے ظاہری متن سے متبادر ہے۔ دوسرا احتمال بہا بالفتح والمد وہو الانس یعنی انس و رغبت، اے فلا توانسوا بہ من البہا۔ ملا صالح یہاں ایک نہایت لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں۔ بہا کا ایک معنی کسی شخص سے انسیت، رغبت، قربت ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے بہأت بالرجل، میں اس شخص سے مانوس ہوا۔ اس صورت میں لفظ کی قرات ہوگی تو باہؤ، ہا کے بعد حمزہ کے ساتھ۔ مفہوم یہ ہوگا اس شخص سے دوستی، قربت اور نشست و برخاست اختیار نہ کرو جب تک اس کی عقل کو نہ پرکھ لو۔ تو اس حدیث میں معیار فضیلت کیا ہے؟ ملا فرماتے ہیں حدیث کا اصل معیار یہ ہے حتی تنظروا کیف عقلہ، یعنی عقل کو محض دعویٰ یا ظاہری عبادت سے نہیں بلکہ آثار و نتائج سے پہچانا جاتا ہے۔ عقل کامل کی نشانیاں، آثار عقلاء کا ظہور، اس کے اقوال و افعال میں سنجیدگی ہونی چاہیے، بے جا جذبات، شدت اور جمود سے دوری، اعمال میں محسنات عقلی و نقلی، عقل بھی اس کے عمل کو درست سمجھے، شریعت و نقل بھی اس کی تائید کرے۔ سوم، دنیا اور آخرت میں حسن رائے، دنیاوی فیصلوں میں تدبیر، اخروی امور میں بصیرت رکھتا ہو۔ فضائل علمی و عملی میں حسن تصرف، علم کے ساتھ حلم، عمل کے ساتھ اخلاص پایا جائے۔ پنجم، آداب معاشرت کی رعایت، انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق، اختلاف میں وقار، معاشرے میں فساد کی بجائے اصلاح چاہتا ہو۔ جناب ملا صالح فرماتے ہیں عقل کامل انسان کا مقام و مرتبہ معین کرتی ہے۔ اگر یہ صفات پائی جائیں تو ملا صالح کے الفاظ میں ایسا شخص اہل مباحات و مفاخرت ہے، مثبت معنی میں اہل موانست ہے، یعنی اس سے قربت باعث خیر ہے۔ اذ هو مظہر للالطاف الالہیہ معدن للفضائل الروحیہ ونور فی نفسہ منور مرشد لغیرہ، خود بھی ہدایت یافتہ ہے، دوسروں کے لیے بھی چراغ راہ ہے۔ وَإِنْ وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَعَمَلُهُ بَعِيدٌ عَنِ الْاعْتِبَارِ وَالْاِفْتِخَارِ۔ بے عقل عبادت کی حقیقت کو بیان کیا، اگر عقل کے آثار نہ ہوں تو اس کا عمل قابل اعتبار نہیں، اس پر فخر کرنا تو درکنار، وہ خود اس کے لیے حجت نہیں بنتا۔ ملا فرماتے ہیں علماء اور عقلاء کی مدح کا جواز، فیہ دلالۃ علی جواز مدح العلماء والثناء بالعقلاء سرا وعلانیہ، کیف لا والآیات القرآنیہ والروایات النبویہ مشحون بذکر کمالاتہم ونشر فضائلہم۔ عقلاء اور علماء کی تعریف خفیہ بھی اور علانیہ بھی جائز بلکہ مطلوب ہے، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ علماء اور عقلاء کے فضائل سے بھرپور ہیں۔ قرآنی اور روائی تائید، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یہ آیات اس شرح کی صریح تائید کرتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر عبادت گزار قابل قربت نہیں، معیار عقل، اخلاق، بصیرت اور معاشرت ہونی چاہیے۔ عقل کامل انسان کو نور بناتی ہے اور نور بانٹنے والا بھی۔ دین کی خوبصورتی عقلاء کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ گویا ملا صالح
حدیث کو محض اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی اور فکری معیار بنا دیتے ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی کے کلام میں عقل کامل کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی آثار عقلاء کا ظہور، دوسری اعمال میں محسنات عقلی و نقلی، سوم دنیا و آخرت میں حسن رائے، چہارم فضائل علمی و عملی میں حسن تصرف، اور پنجم آداب معاشرت میں حسن رعایت، جن کی توضیح تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ نیز جناب ملا صالح کے کلام میں عقل کامل کی تکوینی اور باطنی مقامات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ مظہر الطاف الہی ہونا، معدن فضائل روحانی ہونا، خود نور اور دوسروں کے لیے باعث نور ہونا، یہ عقل کے تکوینی اور باطنی مقامات ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے اس حدیث کی روشنی میں عقل کامل کی تکوینی صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، عقل کامل کے حامل افراد کی مدح اور مفاخرت نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے۔ جہاں تک اس بات کے قرآنی اور روایی شواہد کا تعلق ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں، اختصار کے ساتھ بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔ اہل علم کی رفعت درجات کو قرآن نے بیان کیا ہے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، المجادلہ 11۔ اللہ خود اہل علم کے درجات بلند کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ جب اللہ مدح کرے تو بندوں کا ثنا کرنا ممنوع نہیں بلکہ موافقت الہی ہے۔ علم و جہل کے عدم مساوات کو سوالی انداز میں بیان کیا، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، سورہ زمر آیت 9۔ یہ آیت بذات خود علماء کی فضیلت کا اعلان ہے، اور اعلان فضیلت ہی مدح کی اصل ہے۔ علماء کو خشیت حقیقی کا حامل قرار دینا، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فاطر 28۔ حقیقی خشیت کو علماء سے خاص کیا گیا، بس ان کی تعریف دراصل خشیت الہی کی تعریف ہے۔ ربانیین کا قرآنی تصور، فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، آل عمران 79۔ ربانی ہونا خود ایک تعریفی عنوان ہے۔ ربانی علماء کی مدح قرآن کے اسلوب کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح اس کے روایی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، فرمایا فاضل العالم علی العابد کفاضل القمر علی سائر النجوم، واضح طور پر یہ مدح ہے عالم کی عابد پر ترجیح، یہ صریح مفاضلہ اور اعلانیہ تعریف ہے۔ حدیث وراثت انبیاء، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت کوئی معمولی شرف نہیں، اس شرف کا اعلان خود اعلان فضیلت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، فرمایا اذا کان یوم القیامہ جمع اللہ الناس فی سعید واحد ووزن مداد العلماء بدماء الشہداء فرجح مداد العلماء۔ علم اور عالم کی عظمت کا اعلانیہ بیان ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے تو علماء کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون سے وزن کیا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی وزنی ہوگی، یہ یقیناً مدح ہے۔ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے ہلک خزان الاموال وهم احیاء والعلماء باقون ما بقی الدہر، مال و دولت جمع کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں چاہے وہ زندہ ہوں، اور علماء باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی ہو، یعنی وہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنی علمی خدمات اور آثار کی بدولت زندہ رہتے ہیں۔ علماء کی بقا اثر اور دوام ہے، یہ ایک دائمی مدح ہے۔ مدح اور ریا میں فرق بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ مذموم مدح جو بے عقل عبادت گزار کی ہو، جو ریا، غرور یا دنیاوی مفاد کے لیے ہو۔ ممدوح مدح جو عقل کامل، علم، تقوی اور بصیرت پر ہو، جس کا مقصد حق کا تعارف اور لوگوں کی رہنمائی ہو۔ سیرت اہل بیت سے بھی اس کے شواہد ہیں۔ ائمہ معصومین نے اپنے اصحاب علم زرارہ، محمد بن مسلم، ہشام بن حکم، مومن طاق اور دیگر بہت سے اس دور کے فقہاء علماء کی اعلانیہ تعریف فرمائی، انہیں لوگوں کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کیا، ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ عقلاء کی مدح دین کا حصہ ہے۔ قرآن خود علماء کی مدح کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام علماء کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ عقل کامل کے حامل افراد کی تعریف، حق کی تقویت، باطل کی نفی
اور معاشرے کی اصلاح کا سبب ہوتی ہے۔ لہٰذا علماء ربانیین کی مدح اگر عقل و اخلاص کے ساتھ ہو تو نہ صرف جائز بلکہ دینی فریضہ ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عبادت کا معیار فضیلت نہ ہونا ذکر ہوا بلکہ عقل و شعور انسانی کو معیار فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ قرآنی اور روائی شواہد اور ملا صدرہ اور صالح مازندرانی کے نظریات بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔